اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں چند اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے ماضی میں بھی دور کیا گیا اور اب بھی دور کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرنے لگتے ہیں، بزرگان دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں یا ملحد ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ذو النورین، ان کے خلاف مسلمان ہی کھڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی دوسرے مذہب کے لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر الزام لگایا اقربا پروری کا، اس قسم کا، یعنی ایک انہوں نے اسلام ہی کو استعمال کیا خلیفہ اسلام کے خلاف، اپنی انہوں نے جو ان خوارج، جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، ان خارجیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سے ہٹانے کے لیے یا الٹیمیٹلی شہید کرنے کے لیے ان کے اوپر الزامات لگائے، جو جھوٹے الزام تھے آف کورس، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو یہی قاتلین عثمان پھر حضرت عثمان کے قاتلوں کے بدلہ لینے کے لیے نعرے لگانے لگ گئے۔ تو انہوں نے شروع میں اسلام کو استعمال کیا خلیفہ اسلام کے خلاف، اور پھر خلیفہ اسلام کو شہید کیا، پھر ان کی ہمدردی آ گئی۔ پھر جب مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ ہوئے، تو آپ دیکھیے انہی خوارج نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے عظیم المرتبہ صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اور مدینۃ العلم کا دروازہ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے علم کو بار بار بیان فرمایا، ان کو کہہ دیا کہ یہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کو اسلام سے خارج کر دیا، حضرت علی کو، اور کہنے کہ ہم ان سے بہتر مسلمان ہیں، ہم قرآن بہتر سمجھتے ہیں، قرآن کو جناب وہ آگے بیچ میں لا کہتے ہیں قرآن فیصلہ کرے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے، اس کے حضرت عثمان کو پہلے انہوں نے اسلام استعمال کر کے ان کے خلاف محاذ بنایا، ان کو شہید کیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا، پھر ان کو بھی شہید کیا۔ اسی طرح سے امام حسین کو میدان کربلا کے اندر دیکھیے، امام حسین وہ جن کے مرتبے بیان کرنے کے لیے انسان کو پوری زندگی بھی کر دیا تو حضرت امام حسین کا مرتبہ کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو بلایا گیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑی انسیت کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، اور جب امام حسین تشریف لائے کربلا میں، کوفے کے پاس، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، 72 لوگ، وہ بھی موسٹلی فیملی کے ممبر، اور امام حسین کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ اور پھر امام حسین جب شہید ہو گئے تو پھر ان سے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ہمدردی میں اور ندامت میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، میں اسلامک ہسٹری میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اب جو آج سے 1.5 صدی پہلے ہندوستان کے اندر ایک شخص تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ شروع میں بڑا مسجد کا امام تھا وہ، اور وہ جناب اس نے ہی ہیز اے گڈ اسپیکنگ پاور، اس کو اسپیکنگ پاور بہت اچھی تھی، تو آریہ سماج کے ساتھ، عیسائی پادریوں کے ساتھ وہ مناظرے کرتا تھا، اسلام کا دفاع کرتا تھا، اسلام کو پیش کرتا تھا، اسلام کو استعمال کرتا تھا، اور جب اس کی شہرت بڑھی اور اس کو لوگوں نے جاننا پہچاننا شروع کیا، لوگوں نے اس کی تعریف شروع کرنا شروع کر دی، تو پھر اسی شخص نے اسلام ہی کو استعمال کیا، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک کہ آخری وقت میں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ گیا، اور پھر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پر اٹیک شروع کر دیے، حضور کی آل پاک پہ اٹیک شروع کر دیے، بزرگان دین پر اٹیک شروع کر دی، اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یعنی اس نے شروع میں اسلام کو استعمال کیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، جب پروجیکشن کافی بڑھ گئی تو پھر اسی اسلام کی دھجیاں اڑانے کی اس نے کوشش کی، اور پھر ایک نیا مذہب اس کو تخلیق کر دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے بہت سارے اسکالرز موجودہ دور میں بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی ایک صاحب کی بات کرنے سے پہلے ایک بات کروں کہ یہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، اور چونکہ میں خود الحمدللہ بچپن سے ہماری ٹریننگ میڈیا کے ساتھ حوالے سے ہوئی ہے، تو میڈیا میں یاد رکھیے ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کی اٹینشن ڈرا کرنی ہے اپنی طرف، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنی ہے جو اچھمبے والی بات ہو،
جو کسی نے کہی نہیں ہو، کنٹروورشل ہو، ایک نئی بات ہو، بلکہ کسی کی دل آزاری اس سے ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ اس کی ایک بات کریں اور اپنے آپ کو آپ بڑے نیک وکار، پرہیزگار، ایماندار کی حیثیت سے پیش کریں، اور آپ دوسرے کی مخالفت میں، دوسرے کی تنقید پر دوسرے کو ایکسپوز کریں، دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیں، دین سے خارج کر دیں، ان پر اٹیک کریں، اور ان کی کوئی ماضی کی کوئی 1 2 4 5 چیزیں نکال لیں اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز میڈیا میں بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ چونکہ اس کینیڈا میں تو میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے اندر الحمدللہ 1997 سے الحمدللہ انوالو ہوں، تو یہاں پر ہمیشہ سے میں نے بھی خود یہ کام کیے ہیں کہ جب میڈیا کی اٹینشن ہوتی ہے تو کوئی آپ کو ایسی بات کہنی پڑتی ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، چاہے وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات بالکل اسٹوپڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات کسی کی دل آزاری کی کیوں نہ ہو، آپ کو میڈیا آپ کو اٹریکٹ کرے گا۔ اور سوشل میڈیا میں تو یوٹیوب آپ کے ہاتھ میں، جو مرضی لکھ دیجیے اس پہ، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، دوسرا سوشل میڈیا ہے، آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ جو بھی اس میں بکواس کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں، اور جتنی خراب بکواس ہوگی، جتنا کسی پر اٹیک ہوگا، جتنا کسی کے اوپر تنقید ہوگی، جتنا اپنی امیج کو بڑھانے کی بات ہوگی، لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میڈیا میں ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے۔ 9/11 کے بعد، جو اس 9/11 سے پہلے شروع ہو گیا تھا، میں نے تو 97 میں مسلمز اگینسٹ ٹیررزم بنائی تھی، وہ یہ دیکھ کر کے اسلام کے خلاف بیشنگ اسی میڈیا میں ہوتی تھی نا، اور لوگ اسے بڑا پسند کرتے تھے یہاں پر۔ اوہ، یہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان عیسائیوں سے، یہودیوں سے، دنیا کے ہر مذہب سے نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی شریعت کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے، انہوں نے اپنے دین کو ساری دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں ہوتی تھی، میڈیا کے اندر کھلم کھلا ہوتی تھی، لوگ پسند کرتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی برین واشنگ ہوئی۔ پھر دیکھیے طالبان آئے، انہوں نے کس کا ایک امیج اسلام کی افغانستان کے اندر جو پیش کی، سارے لوگ اس کے ساتھ نہیں مل گئے، لیکن بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو ایکسیپٹ کر چکی تھی، اور وہ اس رستے پہ چل پڑے تھے۔ پھر آئیسس، القاعدہ، یہ لوگ آئے۔ آئیسس نے تو انٹرپریٹیشن جو کی ہمارے ویسٹرن دنیا سے، ہمارے نوجوان بچے بچیاں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 14 سال کی بچیاں ان بدبختوں کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلی جائیں اور وہاں جا کے وہ پریگننٹ ہو جائیں۔ یہ آئیسس نے کیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے چکر میں آ گئے تھے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی برین واش ہیں۔ تو دیکھیے، یعنی آئیسس نے اسلام یوز کیا، اسلام کے خلاف الٹیمیٹلی وہ چیز گئی۔ طالبان نے اسلام یوز کیا، جو الٹیمیٹلی اسلام کی امیج کو خراب کیا۔ بوکو حرام، القاعدہ، الشباب، یہ سب اسلام کو یوز کرتے ہیں، جو اس کا نتیجہ اسلام ہی کو نقصان کی صورت میں پہنچتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو نئے مرزا جی پیدا ہوئے ہیں، جیرم صاحب کے، یہ وہی کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے کیا تھا، کہ اسلام کو استعمال کریں، آپ ایسی باتیں کریں جو دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے یا بہت کم کرتے تھے، اور اس کے نتیجے کے اندر کسی کو کنڈیم کریں، کسی کے اندر نقص نکالیں ان کی پرانی تحریروں میں، جو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ان سے متفق ہو، ان کو استعمال کریں اور ان کے خلاف نفرت پیدا کریں اور اپنی امیج کو پروان چڑھائیں۔ تو یہ جیلوی صاحب بالکل وہی کر رہے ہیں۔ میڈیا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، لوگ کنٹروورسی کو توجہ دیتے ہیں۔ میں اگر کسی کو بوکے آف فلاور دوں، ول دیٹ بی اے نیوز ان ٹماروز نیوز پیپر؟ نو۔ لیکن اگر میں کسی کو مار ڈالوں اٹھا کے، تو وہ بہت بڑی نیوز بن جائے گی۔ یہ چیز ہے جو مرزا جہلمی کیش کرا رہے ہیں، اور یہ بزرگان دین کی کتابوں سے، جن سے ضروری نہیں ہے کہ میں بھی متفق ہوں، کوئی بھی متفق ہو، لیکن ان کتابوں سے وہ نکال رہے ہیں۔ اسی طرح سے احادیث کی کتابوں سے وہ احادیث وہ نکال رہے ہیں جس کے نتیجے میں 1400 سال علماء حق کا ہمیشہ سے ایک مخصوص رائے رہی ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں آپ کو ایک ایسے انٹلیکچوئل لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے، جہاں یعنی ایک ایکڈیمک انوائرمنٹ ہو، ایک یونیورسٹی کا ماحول ہو، ریسرچ ہو، ڈسکشن ہو، علمی باتیں ہوں۔ سوشل میڈیا کے اندر چند لوگوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر دھڑا دھڑ دوسروں کو ذلیل کرنا اور اپنے آپ کو متقی پرہیز بتانا اور ماچو اسٹائل کے اندر جناب اپنی شو کا ظاہر کرنا، یہ تو شیطانی کام ہے جو مرزا قادیانی کر چکا ہے، جو اس سے پہلے آئیسس کر چکے ہیں، جو اس سے پہلے بوکو حرام اور طالبان اور القاعدہ یہ سب کر چکے ہیں، لوگوں کو برین واش کر چکے ہیں۔ تو ان کی بھی فالوئنگ ہو رہی ہے، جس طرح سے آئیسس کی فالوئنگ ہوئی ہے، جس طرح سے طالبان کی فالوئنگ ہوئی ہے، جس طرح سے القاعدہ، بوکو حرام، ان کی فالوئنگ ہوئی ہے، جس طرح سے یزید کی فالوئنگ ہوئی تھی نا، کیوں نہیں؟ کچھ لوگوں نے تو، بلکہ اکثریت تو یزید کی حمایت میں کھڑی ہو گئی تھی اس وقت،
10,000 کی فوج تھی 72 کے مقابلے میں، تو آپ دیکھ لیجیے. تو اسی طرح سے حضرت عثمان کے مقابلے میں، اسی طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں یہ ہوا ہے. تو یہ جو اب ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے انجینئر صاحب جو کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ نیا نہیں ہے، یہ اسلام ہی کے خلاف یہ الٹیمیٹلی کام ہوگا. یہ جو آج اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام بزرگان دین کے خلاف اور قرآن کی مختلف انٹرپریٹیشن کرنا، حدیث کی ایکسپلائٹ کرنا، یہ وہ سارا کام ہے جو الٹیمیٹلی اس کا گول وہی ہے، یہ یا تو نیا مذہب بنائیں گے یہ صاحب، یا کوئی نیا فرقہ بنائیں گے یہ صاحب، یا اس لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیں گے کہ وہ خود اسلام چھوڑ بیٹھے. کہ یہ اتنا کنٹروورشل ہے. ایک مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں تو لکھا ہے. یاد رکھیے میں اسلام فوب سے دن رات ڈیل کرتا ہوں. اسلام فوبس ہماری ہی کتابوں سے، جس طرح سے مرجت جی نکال رہے ہیں نا یہ کتابیں سے، ان کی کتاب سے، ان کی کتاب سے، اس حدیث سے، اس حدیث سے، بالکل اسلام فوب یہی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں. اب یہ مرزا جی جو ہے نا، وہ کمرے پہ بیٹھے ہوئے بیچارے اب آپس میں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کسی کے سامنے آئیں جو ان کو جواب دے سکے، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن یاد رکھیے مرزا قادیانی کو بھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج کیا، اور لوگوں نے بھی اس کو روکا، لیکن وہ باز نہیں آیا، کیونکہ اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. ان صاحب کا بھی ایک ایجنڈا ہے کہ اسلام کو ابھی استعمال کرو، اور پھر الٹیمیٹلی جب یہ اور تھوڑی سی ان کی فالوئنگ بڑھ جائے گی، تو پھر یہ اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جائیں گے کہ لوگ دوسرے علماء کرام سے، علماء ربانیین سے یہ بیزار ہو کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر یہ ان کو جو کہے گا وہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرقوں سے، اس بددیانتی سے، اسلام کے خلاف ان دشمنیوں سے، ان دشمنان دین سے جو ایک سازش کے تحت اسلام کو یوز کر کے پھر اسلامی کے خلاف لوگوں کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سازش سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ان تمام شرریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم.